السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسوله النبی الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد ایک بندہ کسی اجنبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گھر والا اپنا دروازہ کھولتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے والے سے ہم کلام ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، جان پہچان بڑھاتا ہے۔ یہ نماز کے لیے جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر کا اللہ اکبر کہہ کر دروازہ رب کریم کا کھٹکھٹاتا ہے، اللہ اکبر کی دستک دیتا ہے۔ اب نماز میں بندہ اپنے رب کی توحید، اپنے رب کی الوہیت، اپنے اللہ کی ربوبیت بندہ بیان نہ کرے تو پھر جو دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے وہ تو پاگل سمجھا جائے گا کہ دروازہ تو کھٹکھٹا لیا ہے مگر دروازہ کھٹکھٹانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس لیے جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے رب کے در پہ آ کر دستک دیتا ہے تو ہاتھ باندھ کر اپنے اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھتا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ينقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی خطایای بالثلج والماء والبرد۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ دعا ہے، دعائے استفتاح۔ یہ بندہ جب پڑھتا ہے نا تو اس کے بعد اب پھر
رب سے ملاقات جو کرنے والا بندہ ہے اللہ کے حضور اس طرح عرض کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار، اے جہانوں کے پالنے والے اللہ، ہم تیری ہی تعریفیں کرتے ہیں۔ الحمد، تمام کی تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ تیرے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے بندہ بڑھتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات ہو کر یہ عرض کرتا ہے الرحمن الرحیم، میں بڑا گناہگار ہوں اللہ، بڑا ہی گناہگار ہوں، تو رحمان ہے، بہت زیادہ مہربانیاں فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا میرا رحمان ہے۔ اللہ تو مہربانی فرما۔ مالک یوم الدین، اللہ دنیا بھی تیری، آخرت والا دن بھی تیرا، اللہ دنیا میں جو تو چاہے کر گزرے، آخرت والے جو تو کرنا چاہے کر گزرے، اللہ تو ہی جزا کے سزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ نیکیاں کرنے والے بندے کو جزا بھی تو ہی دینے والا ہے، اللہ گناہگار بندے کو سزا بھی تو ہی دینے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک تو ہے۔ اللہ آگے بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میرے رب جی، تو ہی سب کچھ فرمانے والا، تو ہی سارا کچھ کرنے والا، اللہ تو ہی وہ ذات ہے جس کے پاس کلی اختیار لا زوال ہے۔ اللہ بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویسے تو قرآن پاک میں اگر اللہ اس طرح فرما دیتے کہ نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بات مکمل ہو جانی تھی، اللہ اکبر، مگر اللہ نے لفظ یا اور لفظ کاف کو شروع میں لانے کا مقصد یہ تھا اللہ کا کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بندہ اس طرح سے لگائے تو بات مکمل ہوتی ہے کہ کا خاص تیری ہی، خاص تیری ہی، اگر یا کا آ جائے اور شروع میں کاف ضمیر آ جائے تو اس کا معنی خصوصیت کا پایا جاتا ہے کہ کا خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ خاص تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ میرے ویر، میرے بھائی، میری ماں اور میری بہن توجہ کرنا ذرا، اب رب کی تعریف کرتے کرتے آنے والا بندہ کسی اجنبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس سے جان پہچان بڑھاتا ہے۔ اب کوئی کام نہ ہو تو دروازہ کھٹکھٹانے کا مقصد ہی نہیں رہتا ہے، اب دروازہ کھٹکھٹا لیا اور رب کی تعریفیں کر لی، اللہ کو اپنا سب
کچھ مان لیا گئے، اپنے اللہ کے در پہ آ گیا گئے، تو اب رب کے حضور عرض کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہم ہدایت طلب کرتے ہیں، وہ بھی الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی۔ حالانکہ بندہ نماز میں آ جاتا ہے، رب کے در پہ آ جاتا ہے، تو کیا وہ سیدھے رستے پہ نہیں آیا؟ اگر رب نے سیدھے رستے پہ لانا ہے تو رب نماز کے لیے توفیق دے ہی دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ جس طرح آج مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے نا، اپنے در پہ آ کر سر جھکانے کی، جبین نیاز کو اپنے در پہ رکھنے کی جس طرح مجھے اور توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ مستقبل میں مستقل ہمیشہ کے لیے اللہ مجھے اسی طرح ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ اپنے در پہ جھکنے والا بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ رستہ عطا فرما جس رستے پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام کیا گئے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں سے مراد نبیین ہیں، صدیقین یعنی سچے لوگ ہیں، اور شہداء یعنی شہید لوگ ہیں، والصالحین اور نیکوکار لوگ ہیں۔ اللہ اللہ جن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ لوگوں میں یہ چار قسم کے لوگ ہیں، نبیین مراد ہیں، صدیقین سچے لوگ مراد ہیں، اور شہداء جو شہید ہو چکے ہیں یہ لوگ مراد ہیں، اور صالحین نیکوکار، یہ چار قسم کے لوگ انعام یافتہ لوگوں میں موجود ہیں۔ اور ساتھ میں بندہ عرض کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ عنایت فرمائے، بلکہ غیر المغضوب علیہم، اللہ جن پر تم نے غضب کیا ہے، جن پر تیرا غضب و غضب برسا ہے، اللہ جن کو تو نے اپنے عذاب کی لپیٹ میں لپیٹ دیا ہے، اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا۔ امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے مراد یہودی لوگ ہیں، اللہ اللہ جن پر اللہ نے غضب برسایا، غضب کا کوڑا برسایا ہے، اللہ اللہ۔ اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ جن لوگوں کو گمراہ شیطان نے کر دیا ہے، اللہ گمراہ لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ بنانا ہے، اللہ گمراہ لوگوں کا رستہ بھی نہ عنایت فرمانا ہے، بلکہ سیدھے رستے پہ چلانا ہے۔ جب یہ لوگ
ساری باتیں اپنے اللہ کے حضور کرتے ہیں، رب کی تعریف کی ہے، اس کے بعد اپنے اللہ سے مانگا ہے تو اللہ ضرور سنے گا، کیونکہ جو اللہ ہی سننے والا ہے۔ میرے پیر اپنے اللہ کے حضور اپنے رب کے در پہ آ کر اپنے اللہ کو پکارے تو صحیح، اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائے تو صحیح، اپنے اللہ کے حضور ہم مناجات اللہ کے حضور سرگوشیاں کرے تو صحیح، اللہ کے حضور آ کر اپنے رب کو پکارے تو صحیح، اللہ ضرور سنے گا، کیوں جو عاجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے، بہت عذاب و بخشش پاویں او گنہار، بندے تو کچھ منگن والا دشمن مانگ دسیوے، ساری عمر خدا تھی منگے کدی بیزار نہ تھی، اسی لیے جب نماز میں کہنا ہے کہ اللہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو نماز کے بعد جا کر کسی اور کے آگے سر سجدے میں نہیں رکھنا، کسی اور کے سامنے دعا والے ہاتھ نہیں اٹھانے، کیوں جو دعا بھی عبادت ہے، اور جو عبادت غیروں کی کرے وہ لا الہ یعنی کوئی معبود برحق نہیں، اس کے پڑھنے کے جناب قابل نہیں، وہ اس کی جناب جو پڑھتا ہے لا الہ کی کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ پڑھنے کا اس وقت فائدہ ہوگا جب ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، چاہے وہ سر سجدے میں جھکانے کی شکل میں ہو۔ وَنَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم صرف اللہ تیری تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کسی اور در پہ کسی رب کے ولی کو، کسی رب کے نبی کو، کسی نبی کے صحابی کو، کسی کو بھی نہیں پکارنا چاہیے سوائے اللہ کی مدد کے، اور کوئی بھی ہمارا حامی و ناصر نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا